اس مرتبہ یہ کریڈٹ اور یہ بازی عرب جیت گئے. انہوں نے ہندوستان کا ایسا بائیکاٹ کیا، ہندوستان کی مصنوعات کو اپنے سٹوروں سے ایسے نکالا کہ مودی بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا. کہ یہ جو بازی عربوں نے اس دفعہ مودی کے مقابلے میں، ہندوستان کے مقابلے میں جیتی ہے، فرانس کے وقت یہ بازی کہاں تھی؟ لیکن ایک نام نہاد مسلمان ملک بات طلح ہے، کبھی نہیں کی، لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے. نام نہاد مسلمان ملک جی یہاں پہ اسلامی انقلاب آیا تھا، وہ ایران ہندوستان کو پیغام دے رہا ہے اگر تجھے عرب ممالک تیل نہ دے تو تو ایران سے تیل لے لیں. یہ وہ پشت کے اوپر خنجر گھونپنے والے ہیں. ان کے نزدیک امی عائشہ کی حرمت کیا ہے؟ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ جو نور پور شرما نے اور شری واستو نے رسول اللہ کی شان کے اوپر حملہ کیا، رقیق حملہ، گندا حملہ کیا. حقیقت بات ہے، کچھ باتیں سچ بھی کہنی چاہیے، کچھ باتیں تلخ بھی ہوتی ہیں. آج آپ کڑوی اور سچی باتیں بھی سن کے جائیں. انہوں نے آج سے 15-20 دن پہلے یہ کام کیا. برے صغیر کے مسلمان سوئے ہوئے تھے. چند وعدے، جس دن یہ واقعہ ہوا میں نے بعض مذہبی رہنماؤں نے ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ نور شرما کی اس بکواس کی نشاندہی کی اور اس کے خلاف کمپین چلائی. لیکن حقیقت ہے اس مرتبہ یہ کریڈٹ اور یہ بازی عرب جیت گئے. انہوں نے ہندوستان کا ایسا بائیکاٹ کیا، ہندوستان کی مصنوعات کو اپنے سٹوروں سے ایسے نکالا کہ مودی بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا. معذرت خانہ رویہ اور اپنے ترجمان کو معطل کر دیا. ہاں، کوئی اگر کسی کو کریڈٹ، کوئی کام کر جائے اس کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. عربوں نے اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا وہ بازی لے گئے. اب تو یہ احتجاج صرف ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، بازی تو وہ لے جا چکے ہیں. لیکن ہمارے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بازی عربوں نے اس دفعہ مودی کے مقابلے میں، ہندوستان کے مقابلے میں جیتی ہے، فرانس کے وقت یہ بازی کہاں تھی؟ فرانس کے موقع کے اوپر عربوں نے یہ حمیت کا اور اس طرح کی غیرت کا مظاہرہ، دل میں یہ سوال تو آ سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ان بدبختوں کو، ان بے حمیت لوگوں کو یہ جرت اگر کسی نے دی ہے کہ یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کریں، تو اس کے پیچھے بھی وہ چھپی ہوئی کالی بیڑیں ہیں، وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے مغرب کو اور جنہوں نے گستاحان رسول کو یہ سخت پیغام بھجوانے کی بجائے آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا. ان کو یہ نہ پیغام دیا کہ یہ آخری لیمٹ ہے، اس کے اوپر نو کمپرومائز. کوئی سیکولر مسلمان ہو، کوئی بد عمل مسلمان ہو، کوئی بے عمل مسلمان ہو، رسول اللہ کی ذات کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوگا. آسیہ ملونہ کی گردن کو اڑایا جاتا تب یہ پیغام جاتا. آپ آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیتے، آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر نہیں کرتے، آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ اس وقت ملک کو معیشت کے نعرے پڑھاتے ہیں، جی معیشت تباہ ہو جائے گی، جی اس کو بدر کر دیا، یا اس کو ایک مراسلہ تک آپ نے نہیں تھمایا، احتجاجی مراسلہ تک آپ نے نہیں تھمایا. اور آپ محب رسول بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ریڈ لائن ہے کہ جب بھی کوئی کراس کرے گا، اور نور پور شرما کو اور شری واستو کو میں سوچتا ہوں ان کو تو یہ نہیں تھا بھولنا چاہیے. ان کو کیا رام پال کے سینے میں اترا ہوا غازی علم دین کا خنجر بھول گیا کیونکہ مسلمان بے ضمیر ہو گئے، مسلمان بے حمیت ہو گئے. آج ان کو امی عائشہ کے خلاف ہردہ سرائی کرنے کی ہمت اور جرت اگر کسی نے دی ہے تو وہ رافضی ٹولہ ہے جو مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے امی عائشہ اور امی حفصہ کے اوپر پہلے سے کیچڑ اچھالتا ہے. ہاں، یہ بات آپ کو تلخ لگے گی. آج پوری دنیا کا عرب ہندوستان کے ساتھ بائیکاٹ، مقاطعے کی مہم چلا رہا ہے اور ان کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے، اور وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور معذرت کے بیان شروع ہو چکے ہیں. لیکن ایک نام نہاد مسلمان ملک بات طلح ہے، کبھی نہیں کی، لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے. نام نہاد مسلمان ملک جی یہاں پہ اسلامی انقلاب آیا تھا.
وہ ایران ہندوستان کو پیغام دے رہا ہے اگر تجھے عرب ممالک تیل نہ دے تو تو ایران سے تیل لے لے. یہ وہ پشت کے اوپر خنجر گھونپنے والے ہیں. ان کے نزدیک امی عائشہ کی حرمت کیا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم شکر ہے قوم کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں. ماں عائشہ کے رسول اللہ کے حرم کے اوپر حملہ، رسول اللہ کی ازواج کے اوپر حملہ، رسول اللہ کے گھر والی عورتوں کی عزت و ناموس پہ حملہ، رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ ہے. اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اور اگر رسول اللہ کے گھر والوں کی عزت کے اوپر حملہ رسول اللہ ہی کی توہین ہے اور رسول اللہ ہی کے اوپر حملہ ہے تو پھر آپ کے معاشرے میں وہ رافضی فکر کے لوگ جو ہر وقت امی عائشہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، آپ کو ان کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کے لیے بھی قانون سازی بنانے کی ضرورت ہے. اور عجیب بات ہے فریڈم آف سپیچ کا نعرہ لبرل اور سیکولر لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں. کسی مذہبی رہنما کی توہین کر دینا کیا فریڈم آف سپیچ ہے؟ مجھے ایک بات بتلائیے، میں یہ یورپ کے سیکولر اور پاکستان کے سیکولر، لبرل انڈیا کے سیکولر اور لبرل سے سوال کرتا ہوں. ایک جج ایک انسان ہی ہوتا ہے نا، اس نے اپنے آرڈر اور اپنے جورسڈکشن کے خلاف عمل کرنے والے کے لیے کون سا قانون بنوایا ہوا ہے پارلیمنٹ سے؟ توہین عدالت کا. ایک جج کی توہین یا اس کے آرڈر کو نہ ماننا تو توہین عدالت ہے. ایک وطن کے جھنڈے کو جلا دینا، ایک وطن کی کرنسی نوٹ کو جلا دینا، اس کی بے توقیری کرنا، بے احترامی کرنا، اس کے اوپر تو توہین وطن کا، توہین پرچم کا، توہین کرنسی کا قانون لگے گا. اور آپ کو پتہ ہے بعض ممالک میں توہین پرچم، توہین وطن، توہین کرنسی کی سزائیں موت ہیں. آپ انسانوں کے لیے کہ آپ کسی ملک کا پرچم ہے، کسی ملک کی فوج کی توہین کے اوپر قوانین موجود ہیں دنیا کے اندر. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. توہین عدالت، توہین فوج، توہین ادارے، توہین وطن، توہین پرچم، یعنی جو جس وطن کا میں رہتا ہے اس کی علامتوں کی بھی توہین نہ کرے. یہ قوانین تو آپ نے بنا دیے، تو کیا مسلمان یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہے؟ آپ نے یہودیوں کے بارے میں عالمی میڈیا، عالمی تنظیموں نے قانون بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا قانون ہے کہ یہودی سینٹیمنٹس کو، یہودیوں کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے. وہ جو ان کا قتل عام ہوا ہے، وہ اگر کوئی بندہ مسلمان یہ کہنا نہیں ہوا یہودیوں کا قتل عام تو یہ توہین ہے، اور اس کے اوپر یورپ میں بھی پابندی ہے. اور 1.5 ارب مسلمان کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے. وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام کو، اس کی توہین کرے اور 1.5 ارب مسلمانوں کا کلیجہ چھلنی ہو جائے، یہ فریڈم آف سپیچ ہے کہ ہیٹ سپیچ ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. اور تو لو میدان عدل میں ہی آ جاؤ، عقل کے ساتھ ہی بات کر لو، دلیل کے ساتھ ہی بات کر لو. جس شخصیت کی توہین کے اوپر 1.5 ارب مسلمانوں کے دل، جذبات، سینٹیمنٹس مجروح ہوں، وہ فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے کہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے؟ آپ کو اتنا ہی فرق نہیں پتا؟ فریڈم